السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے پاکستان کے قانون اور عدلیہ کے نظام کے بارے میں بات کرنی ہے، جس کی بدولت آج ہم لوگ اس صورتحال پہ جا پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امن اور سکون ہم سے روٹ کر دور ہو چکا ہے، اور ہم لوگ اپنے ملک کے اندر بد امنی اور جرائم کی تعداد کو ایسے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آج سزا نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر سکون اور پاکستان کے اندر ظلم اور مظلوموں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اندر تھوڑے سے واقعات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو پاکستان کے اندر عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں پیش نہیں آتے۔ پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زیادتی کے اتنے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ ابھی تک اگر ایک بھی مجرم کو سر عام سزا مل چکی ہوتی تو شاید یہ واقعات دوبارہ پیش نہ آتے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر قانون کو دیکھیں تو قانون کے رکھوالے ہی لوگوں کے سامنے مظلوموں کو لوگوں کے سامنے قتل کر رہے ہیں اور اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اگر ایک مردوں کے ساتھ بندہ زیادتی کرتا ہے اور اس کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قانون نہیں ہے، تو ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں، پھر اگر ان ایسے واقعات میں کسی کو سزا نہ ملے، جرائم ہوں اور لوگوں کو سزا نہ ملے، پھر لوگوں اگر خود اس کا جواب دینا شروع کر دیں تو پھر ان کو سزا دی جائے، تو ایسے واقعات پیش آنے کے بعد پاکستان کے اندر کیسے سکون قائم رہ سکتا ہے؟ آج ہم نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے۔ یہاں پہ کتنی دفعہ توہین رسالت کے واقعات پیش آئے اور یہاں پہ کوئی سزا نہ ملنے کی وجہ سے جب لوگ خود اٹھے اور سزا دی تو پھر ان کو اس کی سزا سنا دی گئی۔ یہاں پہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس بندے کے پاس پیسہ اور طاقت ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے، اور دوسرے بندے کو، جو بندہ غریب ہے، اس کے کیس کو 20-22 سال تک لٹکایا جائے، مظلوموں کو، بے گناہوں کو جیلوں کے اندر رکھا جائے اور ان کے اندر ہی موت ہونے کے بعد ان کی رہائی سنا دی جائے۔ تو یہاں پہ ایسے امن کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آ رہا ہے کہ ایک ایم پی اے تھے، انہوں نے نشے کے اندر ایک وارڈن کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور اس کو مار دیا۔ سی سی ٹی وی نے ریکارڈ کیا، لوگ عینی شاہد ہیں، لیکن ہماری عدلیہ نے کہا کہ ہمیں ثبوت نہیں ملے، اور اس ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اور ایسی بد امنی کے جب واقعات پیش آئیں گے، عدل و انصاف کے قیام کے واقعات پیش آئیں گے، مجرم کو سزا نہیں ملے گی، زینب جیسے لوگوں کے قاتلوں کو، ساہیوال کیس کے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، تو ہمارے ملک کے اندر امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، سکون کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ اگر حکومتی سطح پہ لوگوں کو، مجرموں کو سزا ملنا شروع ہو جائے تو ملک میں امن اور سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ یہاں پہ کئی لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ اسلام کے اندر کتنے سخت قانون ہیں کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو، اس نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا اور اس کو اس جرم کی وجہ سے اتنی بڑی سزا دے دی جائے؟ تو یہاں پہ ان ساری باتوں کے جوابات ہمیں اپنے ملک کے حالات دیکھ کے مل جاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں، دوسری دفعہ کوئی اور چوری کرتا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں، اس طرح کے چند واقعات ہوں گے، آپ کو اس کے بعد چوری کے کیسز نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی بچہ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، آپ اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ کرتا ہے تو آپ اس کو کوڑے مارتے ہیں، اس کو سنسار کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ کرتا ہے اس کو آپ کوڑے مارتے ہیں۔ تو ایک دو کیسز کے بعد آپ کو نہیں ملیں۔ اگر کسی مجرم کو، آپ ایسے مجرم کو جو قابل موت ہے، اس کو آپ سر عام پھانسی دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے جو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ پیسے اور طاقت کی بالادستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو مجرموں کو سزا دیں، نہ کہ ان لوگوں کو سزا دیں جو لوگ غریب ہیں۔ یہاں پہ کروڑوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والے لوگوں کو آزاد گھومنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور جنہوں نے چند روپوں کی چوری کی ہے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اس نظام کو ختم کیا جائے گا تب پاکستان امن اور سکون کی تلاش کو حاصل کر لے گا اور اپنے آپ کو سکون میں کر لے گا۔ یہاں پہ ایک دو مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ سعودیہ کے اندر دیکھیں، وہاں پہ جتنے بھی اب تک نظام قائم ہوا ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو چوری پہ بھی سزا دی جاتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو گناہ کرنے پہ ان کے سر قلم بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہاں پہ اکا دکا ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ ترکی کے اندر صدام حسین نے ایک دفعہ انجینئرز کو
سڑک بنانے کے اندر کانٹریکٹرز کو ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اسی بلڈوزر کے نیچے دیا تھا، اس کے بعد اس کے دور کے اندر کوئی ان سے کانٹریکٹ نہیں پکڑتا تھا، اور جو پکڑتا تھا وہ بے ایمانی نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے مجرموں کو سزا دی تھی۔ تو جب ہمارے ملک کے اندر مجرموں کو سزا دینے کا واقعہ روایات قائم ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہمارا ملک اپنے آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں اپنا کردار ادا کریں تو سب سے پہلے اپنا فرض نبھائیں کہ ہم لوگ ایماندار خود ہوں، اور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ گناہ کریں تو قانون کے سامنے پیش کریں، قانون سے سزا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر ہم لوگ اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر لیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امن اور سکون کا مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی کو قائم کرے، اور طاقت اور پیسوں والوں کی بالادستی کو ختم کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کی بات۔